اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ آج کا ماحول، آج کا معاشرہ ہمارے نوجوان کس ڈرگس شراب کی طرف جا رہے ہیں، اس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان جوانوں کو اس چیز سے کتنا بچنا چاہیے۔ پہلے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے نا، انما الخمر اور میسر جسے ہم کہتے ہیں یعنی سود جوا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر یعنی شراب سے بچو، اور اسی متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نجس من عمل الشیطان، یہ جو تمام چیزیں ہیں نجس ہیں۔ کیا یہ یعنی شراب جو ہے یہ نجس چیز ہے، اور یہ شیطان کا عمل ہے، عمل شیطان کا عمل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس متعلق کس طرح بچنے کا حکم دیا۔ جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو صحابہ کبار علیہم الرضوان ان تمام کے گھروں میں یعنی شراب جو ہے شراب پڑا ہوا تھا، اور آیت حرمت جو نازل ہو گئی انما الخمر والمیسر والانصاب، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو صحابہ کبار علیہم الرضوان نے یہ نہیں کہا کہ پہلے اس چیز کو یعنی جو یہ ہمارے گھروں میں پڑا ہے اسے پی لیتے ہیں پھر باقی اس کے بعد حرمت نازل ہوتی ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے جیسے ہی آیت حرمت دیکھی، آیت حرمت سنی، یعنی شراب کی حرمت نازل ہو گئی، تو انہوں نے شراب کے مٹکے پھینک دیے، انہوں نے شراب کو پھینک دیا اور اپنے اوپر حرام لازم کرا دی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ شراب ہے نا، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ دیکھو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم دیکھیں کہ ہمارے جوان کس چیز میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، ایسے بھی ماجرے پیش آئے، کسی بچے نے کسی بیٹے نے اپنی ماں کو مارا، کسی بیٹے نے اپنے باپ کو مارا، کسی بیٹے نے کسی اور کو تکلیف پہنچائی، کسی یعنی لڑکے نے کسی جوان نے زنا کیا، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز یعنی ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے، ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ شراب کی ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے اسے اتنا خیال نہیں رہے گا کہ یہ میری ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ انسان کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور انسان شراب پی کر ہر چیز میں ہر گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ یعنی 100% امکان یہ ہے کہ جب انسان شرابی بن جائے گا وہ زناہی بھی بن جائے گا، وہ نماز بھی چھوڑے گا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ جب انسان برائیوں کی طرف جائے گا، شراب ہی ضروری نہیں ہے، ڈرگس ہے، باقی چیزیں ہیں جن میں آج کا جوان ملوث ہوتا جا رہا ہے، ان چیزوں میں جانے کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جائے گا، دین سے دن بدن دور ہو جائے گا، اور انسان برائیوں میں ملوث ہو جائے گا۔ جب انسان برائی میں پڑ جاتا ہے تو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ کسی بات کا عمل نہیں، یعنی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مقرر پھر بیان کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، ارے تاثیر کیا ہو جائے گی جب انسان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے، پھر کوئی عالم کی بات اثر نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، وہ گناہوں سے میلا ہو چکا ہے۔ جب انسان کا دل گناہوں سے میلا ہو جائے گا پھر اس دل پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، اس دل پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جوان نماز سے دور ہیں، ہمارے جوان علماء سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہمارے جوان تمام چیزوں سے، دینی امور سے، قرآن کی تلاوت سے، ان چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جب تک نہیں انسان علماء، باقی صلحاء، نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے ہیں، جب تک انسان ان چیزوں میں جب اپنا رخ انسان گناہوں سے رغبت کر کے نیکیوں کی طرف آ جائے گا، اس کا دل بھی نور سے صاف ہو جائے گا، اس کا دل پاک ہو جائے گا، اور انسان جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ نماز جو ہے یہ تمام بے حیائی اور بدکار کاموں سے روکتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے گا انشاءاللہ امید ہے
کہ وہ انسان ان چیزوں سے دور ہو جائے گا، مگر انسان کو کوشش کرنی ہے. انسان کو گناہ پر کے اوپر اگر بتائے گا انسان کہ مجھے اثر نہیں کرتا ہے، وہ یہ سمجھنا چاہیے جب انسان یہ کہے گا کہ میرے دل پر کسی کی بات اثر نہیں کرتی ہے، بس وہ اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے، وہ اپنے ایمان پر، اپنے دل پر نظر کرنا چاہیے، کیونکہ میرا دل کہیں کالا، میرا دل کہیں سیاہ نہ ہو چکا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے سے داغ یعنی سیاہی کے لگ جاتے ہیں دل پر، اور جب انسان گناہوں میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے. اس دل کو یعنی صاف کرنے کے لیے انسان کو پاک اور انسان کو نماز، انسان کو قرآن کی تلاوت اور برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. دور رہنے کی کوشش نہیں بلکہ ان سے اجتناب ضروری اور لازم ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر شراب حرام. تو حضرت اور ایک بھی سوال تھا اسی لیے، تو جیسے کہ آپ حضرت دیکھ سکتے ہو کہ مطلب اب کشمیر میں بھی مطلب شراب نوشی عام ہونے لگی، اور مطلب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب ٹھیکے کھلنے لگے شرابوں کے. تو حضرت مجھے یہ لگتا ہے کہ کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی پتا ہے مسلمانوں کے پاس ایک بڑی دولت ہے، بہت ہی بڑی دولت ہے. وہ مضبوط دولت کیا ہے؟ وہ ہے مطلب ہمارے مصطفیٰ کا، مطلب ہمارے نبی، ہمارا محمد، ہمارا ایمان. تو کافروں کو پتہ چلا ہے کہ ان کے دل میں جب تک مصطفیٰ ہے، جب تک یہ ایمان ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اب کیا ہے نا کہ اب ہم وہ حرام کھلانے لگے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں جو ہے مصطفیٰ کا عشق نکل جائے، ان کے محبت مصطفیٰ نکل جائے ان کے دل میں. تو بھائی کا کہنا بھی بالکل صحیح ہے، میرے بھائی کا کہنا بھی. اور دوستو ہم بھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے اس بات کی. جیسے کہ آپ دیکھتے ہو جب ہم گھر میں لوٹا لے کے جاتے ہیں دوسرے گھر کے مطلب دودھ لانے کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہو جب بھی ہم دودھ لاتے ہیں تو پہلے ہم لوٹے کو پورا دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، جس میں برتن میں ہم دودھ لانے جاتے ہیں. تو کیا ہے نا کہ دودھ نور کی طرح ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے بھائی میرے. تو ہم اس کو پہلے دھوتے ہیں، اچھی طرح سکھاتے ہیں، پھر دودھ لاتے ہیں کیونکہ دودھ خراب نہ ہو. ویسے ہی بھائی میرے دل کا حال بھی ویسا ہی ہے بھائی میرے. دل میں تب تک اچھی باتیں نہیں آئے گی، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کی محبت نہیں آئے گی جب تک دل پاک نہ ہو، جب تک دل صاف نہ ہو. کیونکہ یہ دل برابر اسی برتن کی طرح ہے، اگر اس کو صاف رکھو گے تب اس میں ہم دودھ رکھ سکتے ہیں، تب اس میں ہم نور بھر سکتے ہیں. مگر جب یہ کالا پڑ جائے، سیاہ پڑ جائے، ہم تو اس کو پھینک ہی دیں گے. دوستو اسی لیے حضور نے بھی کہا ہے کہ جب انسان کا دل یہ سیاہ ہو جاتا ہے پھر یہ الٹے لوٹے کی طرح، جیسے کہ کسی لوہے میں جنگ دیکھتے ہیں، اب اس میں جنگ لگی ہوتی ہے، برابر ویسے ہی اس کا حال بن جاتا ہے دل کا. اس میں پھر کچھ نہیں اترتا کیونکہ یہ الٹا بن جاتا ہے، الٹا لوٹے کی طرح. اور دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہم بھائیوں کی باتیں بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ کو یہ ہم کوشش کریں گے اس سے بھی اچھی مزید ویڈیو آپ تک پہنچے، جس سے ہمارے معاشرے میں مطلب ترقی ہو، ہمارے معاشرے میں بہت اچھائی پھیلے. اور دوستو آپ بھی جواب دینے کے لیے تیار رہنا. السلام علیکم.